بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو روایات و آیات کی روشنی میں عمل اور انجام عمل کے بارے میں غور کرتے ہیں وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اب چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، آپ سب حضرات روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر و تسبیح کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد کی اطاعت کریں۔ میں مشہور ایک روایت ذہن میں آ گئی، عرض کر رہا ہوں کہ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت سے یہ روایت ہے کہ جب انسان تسبیح پڑھتا ہے تو ایک جگہ یہ ہے کہ تسبیح جب پڑھتا ہے، تسبیح تحمید الہی تہلیل الہی، تو فرشتے اس کی طرف سے جنت میں شجر کاری کرتے رہتے ہیں، درخت لگاتے رہتے ہیں۔ ادھر ہم نے کہا سبحان اللہ، ادھر ہمارے لیے ایک شجر لگا دیا گیا، یہ ہمارا باغ تیار ہو رہا ہے جنت میں، ٹھیک ہے نا؟ یا قلعے محل جنت کے، تو ایک روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وہاں فرشتے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اس کا محل تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ ادھر ایک تسبیح پڑھی، ادھر ایک اینٹ رکھی گئی، ادھر تسبیح پڑھی تہلیل کی، ادھر ایک اینٹ رکھی گئی۔ تو یہ جنت جو تعمیر ہو رہی ہے، گویا ہمارا عمل اگر پاک نیت کے ساتھ قربتاً اللہ ہو، ولایت الہیہ کے زیر سایہ ہو، ولایت الہیہ سے تعلق کامل کے ساتھ ہو، تو یہی ہمارا عمل، اس عمل کے نتیجے میں جنت آباد ہو رہی ہے، جنت تعمیر ہو رہی ہے، واضح ہے؟ اسی کے برعکس ہے جہنم اور آتش جہنم، جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں یا سود کھاتے ہیں، غصبی مال کھاتے ہیں، تو گویا یہ آگ کھاتے ہیں۔ یا جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ اپنے مومن بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں نا، قرآن کی تعبیریں ہیں نا یہ، اور ان تعبیروں پر جو روایتیں آئی ہیں، اگر ان روایتوں کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی ہی نہیں ہے، یعنی ایک تمثیل نہیں ہے، یہ خارجی واقعیت ہے۔ اس کو میں عرض کروں کہ آپ کسی کو ایک کوئی سلنڈر، ایسی مثال لے لی، سلنڈر گیس سے بھرا ہوا دیں کسی کام کے لیے کہ کسی خاص وقت میں خاص طریقے سے یہ گیس کام آئے گی، اور ساتھ میں اس سے یہ کہہ دیں کہ دیکھیے اس پہ اگر اس طرح سے گر پڑو گے یا یہ چیز فلاں چیز سے ٹکرا جائے گی تو فوراً یہ گیس آگ میں بدل جائے گی، یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا شکار ہو جاؤ گے تم۔ واضح ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ خلق فرمایا ہے سب خیر ہے۔ یہ زبان دی ہمیں، خیر ہے۔ قوت گویائی دی، خیر ہے۔ ہمیں استعمال کرنے کی اجازت دی، حق کے لیے۔ دیکھو اگر غیبت کرو گے نا، تو یہ جو غیبت کرو گے تو یہ تمہارے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے، یہ الفاظ نہیں ہوں گے، یہ جہنم کی آگ کے شعلے ہوں گے، اس میں جل بھن کے رہ جاؤ گے تم۔ واضح ہوئی بات؟ ہم نے تمہیں کمانے کی، پیسہ جمع کرنے کی، محنت کرنے کی صلاحیت دی ہے، سکت دی ہے، طاقت دی ہے، دوڑ دھوپ کرو، لیکن دیکھو یتیموں کا حق نہ پامال کرنا، کسی کا حق پامال نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی کا حق پامال کیا اور غصبی مال لیا تو سمجھو یہ لقمہ حلال اور لقمہ تر نہیں ہوگا، یہ آگ کے انگارے ہوں گے جو تمہارے پیٹ میں جائیں گے۔ حق سبحانہ و تعالی اگر کسی چیز کو آگ کا انگارہ کہہ دے تو پھر وہ تشبیہ و تمثیل نہیں رہ جاتی، وہ آگ کا انگارہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ صاحب کن فیکون ہے، تو جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو بھی غلط عمل کرے گا اس کا انجام نارن تلوا، انجام آتش ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ واضح ہے؟ اب بہت سے مطالب ہوتے ہیں، اگر ہم ان سے فنی اصطلاحوں میں کہیں تو بات الجھ جاتی ہے، اس لیے پھر اسے تحلیل کرنا پڑتا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ سن رہے ہیں، ہم جو کچھ بول رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، سر سے پیر تک، گھر میں، اپنی خوابگاہ سے لے کر اور ایوان حکومت میں اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز تک، جو کچھ یہ انسان کر رہا ہے، ہر عمل ہمارا
یا جنت میں کوئی شجر کاری ہو رہی ہے یا جہنم میں کوئی ایندھن جمع ہو رہا ہے. واضح ہے. تو اس اعتبار سے انسان کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اور اسی انذار کے لیے، اسی تذکر و تذکیر کے لیے، اسی یاد دہانی کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، انبیاء آئے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے بس تمہیں ڈرا دیا، بتا دیا، آگ سے ڈرا دیا. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، سوائے شقی ترین شخص کے کوئی نہیں پہنچے گا اس تک. کیا لطف ہے، یعنی ہم نے اتنا ہدایت کا سامان کر دیا ہے، اب کوئی شقی ترین ہوگا تبھی اس آگ آتش میں پہنچے گا، ورنہ آسان نہیں ہے. رحمت خدا کے ہوتے ہوئے جہنم تک پہنچ جانا کسی مسلم کا آسان نہیں ہے. شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی مومن کا جہنم میں پہنچ جانا آسان نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کوئی پہنچ جائے تو اس سے بڑا کوئی شقی، کوئی بدبخت، کوئی کم نصیب و بد نصیب نہیں ہو سکتا. یہاں پر اگلی آیت میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس اشقا کی تشریح بھی کی ہے. لا یصلحا الا الاشقا، کون ہے؟ الذی کذب وتولی. اب یہ اشقا کی فہرست میں صرف دو لفظ آئے، وہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے. جو جھٹلائے، الذی کذب جس نے جھٹلایا، وتولی اور جس نے روگردانی کی، سرکشی کی. پچھلی آیتیں یاد ہیں؟ وصدق بالحسنى وكذب بالحسنى، اس سے پہلے کیا تھا؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. اب یہاں صرف صدقہ و کذبہ کی بات آئی، وتولی اور جس نے سرکشی کی. یعنی آپ تصور کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم دے، کوئی بھی حکم اس کا، اور انسان اسے قبول نہ کرے، روگردانی کرے. اللہ کے احکام ہمیں کس سے ملے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے ہیں نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی حکم ہو، حضور کسی وقت پانی طلب کریں تو اٹھ کے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پانی پیش کرنا چاہیے. ہم نہ دیں حضور کو پانی، روگردانی کریں، سرکشی کریں، اٹھ کے چلے جائیں. حضور کہیں ہم سے کہ تم لشکر میں شریک ہو جاؤ اور جاؤ، اور ہم لشکر میں جانے کے بجائے اپنے گھر جا کر بیٹھ جائیں. حضور کہیں ہمیں ذرا قلم لا کے دے دو، ایک کاغذ دے دو، ایک قلم دے دو، اور ہم قلم کاغذ نہ دیں، منع کر دیں. کوئی بھی، یہ مثالیں دے رہا ہوں میں. جیش اسامہ کی مثال، یہ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ جیش اسامہ میں جاؤ، بھیجو جیش اسامہ. اللہ کی لعنت ہو ان پر جو جیش اسامہ میں سے تخلف کریں، روگردانی کریں، نہ جائیں اس میں. نہیں گئے کچھ لوگ، بہت سے لوگ نہیں گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ سب چھوٹے واقعات نہیں ہیں. یہ وہ واقعات مثال میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، یہ مسلکی نقطہ نظر سے نہیں پیش کر رہا ہوں. یہ چھوٹے واقعات نہیں ہیں. ان واقعات نے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو موڑ کر رکھ دیا اور تہس نہس کر دیا. شقی ترین، لا یصلحا الا الاشقا. کون ہے اشقا؟ الذی کذب وتولی، جس نے تکذیب کی، جھٹلایا، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا کو جھٹلایا، چاہے وہ ولایت کو جھٹلایا. جس چیز کو بھی جھٹلایا، اللہ کی طرف سے اگر ولایت ہے اسے جھٹلایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی تکذیب کی، وتولی اور روگردانی کی، سرکشی کی، نہیں مانا، پلٹ گیا. رسول اللہ فرما رہے ہیں ادھر جاؤ، آپ جا رہے ہیں کہیں اور. فرما رہے ہیں جیش اسامہ میں جاؤ، آپ مثلا سلح چلے گئے، کہیں چلے گئے. حضور فرما رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز دو لا کر، آپ نہیں دے رہے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی شخص ہو، یہ تاریخ میں ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. یہ سورہ مبارکہ کیا کہہ رہا ہے؟ عموماً بس چھوٹی جو نماز اور روزہ اور یہ جو چیزیں ہیں، ان تک پوری زندگی، انسان کی پوری زندگی مطیع فرمان حق سبحانہ و تعالی،
مطیع فرمان رسول اور مطیع فرمان مولائے غدیر ہونا چاہیے۔